بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت خضر کا فریادی پڑھی ایک سبق آموز واقعہ۔ طبرستان کا حکمران ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حل شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گریہ زاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں، بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیے کے لیے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعویٰ نہیں رہا، تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا کہ وہ تیری حاجت پوری کر سکے۔ ضعیفہ جلدی سے قبرستان پہنچی۔ وہاں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و راہ خوش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے زندوں کے پاس بھیجتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ ضعیفہ پھر سے شیخ ابو سعید کے پاس دوڑی آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا تھا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ فلاں بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا۔ رستہ میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر سے میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ تاریخی واقعات ایک سبق کی مانند ہے جن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم زندگی میں بہتر چیزوں کو سمجھ اور پرکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت کا ہے جس سے زنا سرزد ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قبیلہ جہنہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ سطر نہ کھلے، پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دی۔ امید ہے آپ دوستوں کو
یہ ویڈیوز پسند آئیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔